السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ए ईमान वालो, तुम सब्र करो, मुकाबले में डटे रहो, मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाबी पा लो। मोहतरम भाइयों, आज 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख़ में एक ख़ास अहमियत का हामिल दिन है। यौम दिफा के नाम से ये दिन मनाया जाता है मुल्क पाकिस्तान में कि आज से कुछ बरस पहले 1965 में हमारे दुश्मन और रब के दुश्मन ने अपनी ताकत के तकब्बुर और ज़ाम के अंदर ये सोचा कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में जाके करेंगे और ताकत के नशे में वो उसने हमला किया। लेकिन अल्लाह के दीन और अल्लाह के दिए हुए नाम पर बनने वाला मुल्क, इसके दिफा करने वालों ने दिफा किया और दुश्मन को नाको चने चबवाए और उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। तारीख बयान करना मेरा मकसद नहीं है। मैं आज का खुतबा जुमा इस हवाले से कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम में वतन के दिफा की अहमियत क्या है और इसकी फजीलत क्या है। क्योंकि आज माहौल कुछ इस तरह से बनता जा रहा है कि वतन का दिफा करने वाला सिपाही आज कौम के नौजवान की नज़र में नापसंदीदा है। अगरचे इसकी वजूहात कुछ हैं, लेकिन आप हर सिपाही को नफरत की निगाह से देखना शुरू कर दें।
قوم کا دفاع کرنے والوں سے آپ نفرت کرنی شروع کر دیں تو یہ اس کا نقصان شاید آپ ابھی نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن آپ کا ملک کمزور ہوگا۔ صرف ملک کمزور نہیں ہوگا، اسلام کی ایک مضبوط آواز بھی کمزور ہوگی۔ جس طرح سے ملک پاکستان میں اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں آزادی ہے نا، دنیا میں بہت کم ممالک میں یہ آزادی حاصل ہے لوگوں کو کہ ہم اپنے نظریات پر، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ملک کے محافظوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے بارے میں نفرت انگیز باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی فوج اپنی عوام کی حمایت کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ چند لوگوں کی وجہ سے پورے ادارے کے لوگوں کو ان سے نفرت کرنا یہ حق والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ایک مسلمان کو زیر دیتا ہے کہ وہ چند لوگوں کا معاملہ پورے ایک ادارے پہ ڈال کے اس کے ہر فرد سے نفرت شروع کر دے۔ آج کا نوجوان جذباتی ہے، حقائق کو دیکھے بغیر وہ اپنے ایک نظریہ بناتا ہے اور اس پر بات کرنی شروع کر دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، وطن، اس سے محبت انسان کی فطرت میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مخاطب ہو کر آپ نے یہ کہا، قال علی مکہ، آپ نے مکہ سے کہا، ما اطیبکی، اے مکہ تو کس قدر پکیدہ شہر ہے، ما احبکی، تو مجھے کس قدر محبوب شہر ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں اس کے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار نہ کرتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وطن سے انسان کو محبت ہو پھر انسان اس وطن کے دفاع کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا، دفاع کا سامان لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے دفاع کا، بچاؤ کا سامان لازم پکڑو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، جب اپنا دفاع مضبوط کر لو تو پھر ٹھیک ہے، جتھوں کی شکل میں نکلو یا سارے اکٹھے ہی نکل کھڑے ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے۔ تم نے پہلے جو ملک اللہ نے تمہیں نعمتاً دیا ہوا ہے اس کا دفاع مضبوط کرنا ہے پہلے، اس کے بعد تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا، جو مورچے ہیں ان پر ڈٹے رہو۔ سرحدوں پر مورچے ہوتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں ہم نے بھی مورچے بنائی ہیں، کسی نے اگر بارڈر دیکھا ہو تو وہاں پر 5 فوج کے مورچے دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ دفاع کرنا تم پر لازم ہے اور مورچوں پر ڈٹے رہنا تم پر لازم ہے، اور اس سے ہوگا کیا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی دینی اور دنیاوی کامیابی، یہ جن چیزوں پر اس کا انحصار ہے ان میں سے ایک دفاع وطن بھی شامل ہے۔ ایک بندہ جس کے وطن کا، ملک کا دفاع مضبوط نہیں ہے نا، اس کی دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی یہ مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بندہ پریشان ہو، ہر طرف سے خوف میں گھرا ہو، نہ اس کی عبادت توجہ سے ہے، نہ اس کا کاروبار توجہ کے ساتھ ہے، وہ پریشان رہے گا، اس کی عبادت بھی ڈسٹرب رہے گی، اس کا کاروبار بھی ڈسٹرب رہے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے مورچوں پر ڈٹے رہو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، اپنے دفاع کو مضبوط کرو تاکہ تمہارے دین کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی تمہیں کامیابی ملے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دفاع کرنا، وطن کا دفاع یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر جہاد کی تیاری کو فرض کیا ہے نا، اس کا مقصد بھی وطن کا دفاع کرنا ہے، مسلمانوں کی زمین کا دفاع کرنا اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم تیاری رکھو جتنی کر سکو اپنی قوت کے ساتھ اور گھوڑوں کو باندھنے کے ساتھ، جتنی تم میں قوت ہے اس قدر اتنی ہی تم تیاری کر رکھو دشمن کے خلاف۔ اللہ جی اس تیاری سے کرنا کیا ہے ہم نے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو ڈراؤ گے اس کے ساتھ، وآخرین من دونہم، کچھ اور ہیں دشمن
جنہیں تم نہیں جانتے، ان کے علاوہ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، تم ان کو بھی ڈراؤ گے۔ یعنی ہر مسلمان پر جو جہاد کی تیاری فرض کی ہے نا اللہ نے، کہ ہر مسلمان جہادی ٹریننگ لے، عسکری تربیت لے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دشمن کو ڈرانا۔ دشمن کو بھائی کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کی زمین پر، آپ کے لوگوں پر، آپ کی قوم پر حملہ آور نہ ہو، وہ ڈر کے رہے، وہ اپنی سوچے، نہ کہ اپنے سے باہر نکل کر تمہاری سرزمین پر قبضہ کرنے کی سوچے۔ اللہ کہتا ہے تیاری کرو، ہر مسلمان تیاری کرے، تاکہ تمہارا دشمن تم سے ڈرتا رہے، تمہارا دفاع مضبوط رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عسکری تربیت کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور اس پر بڑے سخت ریمارکس اللہ نے دیے ہوئے کہ جو بندہ نشانے بازی سیکھ لے، اس کو چاہیے کہ ساری زندگی اس نشانے بازی کو نہ بھولے۔ اور صحابہ کرام آخری عمر میں بھی نشانے بازی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کا حکم دے رکھا۔ تو اسلام کے اندر جو ہر مسلمان کو جہادی تربیت، عسکری تربیت کا حکم ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد وطن کا دفاع ہے، تاکہ تمہاری اس قوت کو دے کر تمہارا دشمن تم سے ڈرے اور تم پر حملہ آور نہ ہو۔ محترم بھائیو، یہ بات اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ دفاع کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، اس سرزمین کی حفاظت کرنا یہ صرف فوج کا کام ہے، تو ہم غلط ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ قوم اور وطن اور زمین کا دفاع قوم کے ہر فرد پہ لازم ہے، جتنا وہ کر سکے، جس حد تک وہ کر سکتا ہے۔ وطن کا دفاع ہر بندے پہ لازم ہے کہ وہ اتنا دفاع کرے۔ آج کل دفاع کرنے والے کم نظر آتے ہیں، دفاع کرنے والوں پر تنقید کرنے والے زیادہ نظر آتے ہیں، کہ جن کو کہا جائے نا کہ کبھی بارڈر پہ ایک رات گزار کے دکھاؤ، تو شاید وہ 1 گھنٹہ بھی نہ گزار سکیں گے۔ جب فائر ہوتا ہے نا، فائر ہوتا ہے، بڑے بڑے جیدار حوصلے چھوڑ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے جیدار حوصلے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہاں سے بھاگ آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے جو ہماری خاطر سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ تو قوم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کرے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز سے پہلے خوابہ مدینے سے باہر میں نکلا اس طرف، تو رستے میں عبد الرحمن ابن العوف کے غلام مجھے ملے۔ رسول کریم کی جو اونٹنیاں تھی، یہ ذات القرب نامی جگہ تھی مدینے سے باہر، وہاں پر چرا کرتی تھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے غلاموں نے مجھے بتایا کہ رسول کریم کی اونٹنیاں چرا لی گئی ہیں، پکڑ لی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قبیلہ غطفان کے لوگوں نے کیا ہے ایسا، قبیلہ غطفان کے لوگوں۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف منہ کیا اور 3 دفعہ بلند آواز سے کہا یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ پکار تھی، خطرے کا اعلان یہ ہوتا تھا، ہائے صبح، یعنی یہ صبح کو اچھی صبح نہیں ہے، تو لوگ اس کو خطرہ سمجھ کے وہ چکنے ہو جاتے اور باہر نکل کر معاملہ دیکھنے کی کوشش کرتے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ آوازیں لگا کے نا، یہ ماشاءاللہ دوڑتے بہت تھے، دوڑ ان کی بہت زبردست تھی، اور حتیٰ کہ دوڑ میں یہ سواروں کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں پھر ان کے پیچھے دوڑا ان کے نشانات پر، تو میں نے انہیں ایک ایسی جگہ پر پا لیا کہ جہاں پر قبیلہ غطفان والے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے رکے تھے۔ کہتے ہیں میں ماہر تیر انداز تھا، میرے پاس تیر بھی موجود تھے، میں نے اوٹ لے کر ان پر تیر اندازی شروع کر دی، تیر مارنے شروع کیے، ان کو پانی سے دور ہٹانے لگا، اکیلا بندہ، اور مقابلے میں کئی دشمن ہیں جنہوں نے حملہ کر کے اونٹنیاں چرائی ہیں، اکیلے بندے ہیں۔ کہتے ہیں میں تیر مارنے لگا انہیں، حتیٰ کہ میں نے ان سے رسول کریم کی اونٹنیاں چھڑوا لی اور 30 چادریں بھی ان کی لے لی، ان سے مطلب وہ چھوڑ کے بھاگ گئے اس کو۔ کہتے اتنے میں رسول کریم صحابہ کو لے کر میرے پیچھے آن پہنچے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ پیاسے ہیں، میں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا، آپ فوج کو روانہ کرو تاکہ ان کو پکڑ لیں۔ رسول کریم نے مجھے کہا اے اکوع کے بیٹے، جب تم کسی دشمن پر اس پر اختیار حاصل کر لو، کنٹرول حاصل کر لو، تو نرمی کیا کرو، سختی نہ کیا کرو، جب کسی پر قابو پا لو تو نرم رویہ اپنایا کرو۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے اور مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھائے۔ اب دیکھو ایک بندہ ہے، مقابلے میں کئی لوگ تھے جنہوں نے اونٹنیاں چرائی تھی، اور ایک قبیلہ تھا، قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، لیکن یہ صحابہ رسول اس بات کو جانتے تھے جب دفاع کا معاملہ آتا ہے نا، دفاع کا معاملہ، تو ایسا نہیں کہ فوج ہی آئے گی اور وہی دفاع کرے گی، نہیں،
بلکہ قوم کا ہر فرد ہی اس کے ذمہ دار ہے، اور جتنی اس میں طاقت ہے اس طاقت کے بقدر وہ دفاع کرے گا۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے انتظار نہیں کیا، آواز لگا دی کہ بھائی معاملہ خراب ہو گیا ہے، رسول کریم صحابہ کو لے کے نکلے ہیں، لیکن حضرت سلمہ نے انتظار نہیں کیا ان کا، نکلے ہیں اکیلے، اور اکیلے بندے نے ان سے اونٹنیاں بھی چھڑوائی اور مال غنیمت میں چادریں بھی لے کر آئے۔ تو اسلام کے اندر تو ہر بندہ ہی دفاع کا ذمہ دار ہے، آپ بھی دفاع کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی ہیں۔ اچھا، دفاع صرف سرحدوں سے دشمن کی گولیوں سے نہیں ہوتا، دفاع منفی باتوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کے محافظوں کے خلاف کوئی باتیں کرے منفی، اور یقیناً آج ماحول پتہ کیا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دلیل ایک کے پاس بھی نہیں، سنی سنائی باتیں، جھوٹ آج کے دور میں اسے سچ بنا دیا گیا ہے، بندہ تمیز ہی نہیں کر سکتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، جی فلاں لیڈر نے کہا، فلاں رہنما نے کہا۔ اسلام کے اندر تو اس بات پر سزا ہے کہ بغیر ثبوت کے آپ کسی پر الزام تراشی کرتے ہو، اسلام کہتا ہے اس کو کوڑے لگاؤ، اس بندے نے ظلم کے الزام لگا کر، یہ بہتان ہے۔ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوتوں کے ایک پورا مافیا ہے ہمارے ملک کے اندر جو اس کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ دیکھو اس سے نقصان کیا ہوگا، اس سے نقصان آپ انڈیا کو تو نہیں کر رہے ہو، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان ہمارے محافظوں کے خلاف بولتا ہے، جبکہ ذمہ داری اس کی بھی ہے کہ دفاع کرے وطن کا، اس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا۔ بھائی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہو تو کم از کم جو دفاع کر رہے ہیں ان کو تو کرنے دو نا۔ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، منفی باتیں کی جاتی ہیں، ظاہر بات ہے جب وہ اپنی جان پیش کرتے ہیں تو کیا ان کے دل نہیں ٹوٹتے ہوں گے، یار ہم ان لوگوں کے لیے مر رہے ہیں کہ ان کو ہماری قدر ہی نہیں ہے، جی فوج پیسے کھا گئی، یہ کر لیا۔ بھائی مجھے بتاؤ آپ میں سے کون بندہ اسے پیسے دیے جائیں اور وہ بارڈر پہ جا کے اپنی جان پیش کرے؟ آپ حدیثیں سنو گے کہ بارڈر پر ایک رات پہرا دینا، سرحد پر لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے، لیلۃ القدر کے قیام سے۔ آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ کبھی جاؤ نا خوف میں بارڈر پر، جب آپ کو یہ یقین ہی نہ ہوگا آپ نے لوٹ کے جانا ہے کہ نہیں، موت آپ کے سر پہ کھڑی ہو، پتہ ہے کہ ابھی مرے کہ ابھی مرے، پتہ نہیں میرے بچوں نے میرا چہرہ دوبارہ دیکھنا ہے کہ نہیں، میرے جسم کے اعضاء بھی انہیں ملیں گے کہ نہیں، شاید میں کسی بم کے اندر شہید کر دیا جاؤں۔ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ بھی دفاع کرتے، اور اسلام کے اندر دفاع کے اندر یہ بات بھی شامل ہے، مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا۔ مسلمان کی، اگر آپ سرحدوں کا دفاع نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم مسلمان کی عزت کا دفاع کر لو نا۔ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، کوئی بندہ عزت کو روک رہا ہے وہ اس کو روکتا ہے کہ بھائی کیوں میرے بھائی کی عزت کو کیوں خراب کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے۔ جو کسی مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے نا، عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے محفوظ کر دیں گے۔ آج باتیں ہوتی ہیں محافظوں کے خلاف تو کوئی بندہ آگے سے جواب دینے والا نہیں ملتا کہ جو انہیں سمجھائے بھائی دلیل ہے آپ کے پاس، آپ ان کی عزت خراب کر رہے ہو، ان کے جو ان کے سچے جذبے ہیں ان پر حرف اٹھا رہے ہو، تو آپ کے پاس دلائل کیا ہے، کس بنیاد پہ آپ باتیں کرتے ہو؟ ایک ہے آپ کا نظریہ یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، لگنا کبھی بھی حق کی دلیل نہیں ہوتا، حق کے لیے دلیل ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کا نظریہ اور گمان کبھی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت گمان تب بنتا ہے جب اس کے پیچھے مضبوط دلیل موجود ہو۔ تو بہرحال اسلام کے اندر یہ جو دفاع ہے وطن کا، یہ اس حد تک اہمیت والا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن کے دفاع میں پیش ہوا کرتے تھے۔ جب بھی وطن پر کوئی خطرہ منڈلاتا سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، سب سے آگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجع الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلًا، ایک رات مدینے والے گھبرا اٹھے، ایک خطرے کی آواز انہیں سنائی دی اور گھبرا اٹھے کہ کوئی حملہ ہو گیا مدینے پر۔ فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ، جس طرف سے آواز آئی تھی نا سارے مدینے کے لوگ اس آواز کی طرف نکلے اپنے گھروں سے تاکہ مدینے کا دفاع کیا جا سکے۔ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں میں سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
اور ان سب سے پہلے آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں سے یہ معاملہ سنائی دیا تھا، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملے کی تحقیق کی. اور نبی کریم کی حالت کیا تھی؟ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عُرْجٍ وَفِي عُنُقِهِ سَيْفٌ. رسول کریم ایک گھوڑے پر تھے جس کی پشت ننگی تھی. عموماً گھوڑ سواری کے لیے نا اس پر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے، زین ڈالی جاتی ہے، پورا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن رسول کریم اتنی جلدی میں نکلے کہ آپ نے گھوڑے پر کچھ نہیں ڈالا اور ننگے گھوڑے کی پشت پر سواری کی. اور یاد رکھو، ننگے گھوڑے کی پشت پر لمبی سواری بندے کو زخمی کر دیتی ہے. اگر کوئی بندہ گھوڑ سواری کو جانتا ہے تو اسے علم ہوگا اس بات کا کہ بندہ اس سے زخمی ہو جاتا ہے. تو نبی کریم نے کوئی پرواہ نہیں کی اور ننگے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر، اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ وفی عنقہ سیف، آپ کی گردن میں تلوار لٹکی ہوئی، اپنا اسلحہ لے کر نبی کریم سب سے آگے چلے اور آگے چل کر معاملے کی تحقیق کی اور واپس آئے. اور صحابہ کرام ابھی جا رہے تھے، آپ نے کہا لم تراعوا لم تراعوا، صحابہ اے میرے صحابہ ڈرو مت، کوئی ڈر والی بات نہیں ہے، تحقیق کر چکا ہوں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطن پر کوئی خطرہ منڈلاتا، رسول کریم آگے آگے ہوتے اور اس معاملے کی خود تحقیق کیا کرتے تھے. یہ وطن کا دفاع نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت پر چلنے والوں کو ہم باتیں کریں بھائی، ہم امت محمدیہ کو ماننے والے، نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں زیب دیتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پر 10,000 کے لشکر کا خطرہ منڈلانے لگا کہ مشرکین مکہ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا ہے اور مدینے پہ حملہ آور ہونے والے، یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے، جنگ خندق بھی اسے کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا جائے. اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ لڑنے والے 3,000 ہیں اس وقت 3,000 سے لڑنے والے. بس کیا کیا جائے؟ مقابلے میں 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کا ملک برباد کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے وطن کو. کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے علاقے میں، چونکہ یہ فارس سے آئے تھے اور عرب فارسیوں سے بھی واقف نہیں تھے کہ ان کا طریقہ جنگ کیا ہے، کہتے ہمارے علاقے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جنگ کے دوران دفاع کے لیے خندقیں کھود دی جاتی. تو رسول کریم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، آپ نے خندقیں کھودی. اب دیکھو، دفاع کرنا ہے ملک کا. مدینہ نبی کریم کا وطن تھا، مسلمانوں کا پہلا وطن مدینہ ہے. مکہ تو مشرکوں کا کنٹرول تھا، بعد میں مکہ فتح ہوا ہے مدینے کی. مسلمانوں کا پہلا وطن، آزاد مملکت مسلمانوں کی پہلی، وہ مدینہ منورہ. اب مدینے کی دفاع کی باری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خندقیں کھودو بھائی. اب حالت یہ تھی، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے خندقوں کی طرف، ٹھنڈی صبح تھی. دیکھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ خندقیں کھود رہے ہیں اور تھکاوٹ اور بھوک سے برا حال ہے. نبی کریم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصاریوں کو اور مہاجروں کو معاف کر دے. آگے صحابہ یہ نعرہ لگاتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد کریم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک زندہ ہیں اس بیعت پر قائم ہیں ہم. رسول کریم نے جواب دیتے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے. فبارک فی الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجروں کو برکت دے. اب یہ مدینے کا دفاع کیا جا رہا ہے. نبی کریم صحابہ کے اندر موجود ہیں اور صحابہ کو جوش دلا رہے ہیں تاکہ مدینہ جو مسلمانوں کا وطن ہے اس کی حفاظت جوش کے ساتھ کی رہے. آپ تو ان کے حوصلوں کو بلند کر رہے ہیں، دفاع کرنے والوں کو نبی کریم ان کے حوصلوں کو بلند کر رہے ہیں. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو ہمارے محافظ ہیں، ہمارے ملک کا دفاع کرنے والے ہیں، جیسے ہمارے نبی نے ملک کا دفاع کرنے والے خندق کھودنے والوں کے حوصلوں کو بلند کیا تھا، ان کے لیے رب العالمین سے دعائیں کی تھی اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو برکتیں ان کو عطا فرما. کیا آج ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہم اپنے محافظوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ہم اپنے محافظوں کے لیے برکت کی دعائیں کریں. یہ برکت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں تو بہت شاید نایاب ہو گئی ہیں. میں تو شاید آپ سنتے ہوں، میں نہیں سنتا لوگوں سے کہ آج کے دور میں، اور شاید اگر میرے کان خطا نہیں کر رہے تو میں نے اس 1 سال میں کسی سے جو میرے ملنے جلنے والے ہیں فوج کے حق میں، اپنے محافظوں کے حق میں کوئی دعا اس طرح کی برکت کی سنی ہو. حالات اس طرح کے بنا دیے گئے کہ ہمارے ملک میں دشمن نے کہا بھائی میدان کے اندر ہم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے، ان کو آپس میں لڑا دو
تاکہ یہ آپس میں لڑے اور ہمارے لیے بنا بنایا دسترخوان ہمیں مل جائے اور ہم اس پر ٹوٹ پڑے. اور حالت یہی ہے آج کا نوجوان اپنے محافظوں کے خلاف کھڑا ہے. رسول کریم کا طرز عمل کیا ہے کہ محافظ جو ہیں، حفاظت کی خاطر قربانیاں دینے والے، کوششیں کرنے والے، اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور آج اسی نبی کی امتی دفاع کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے. اور پھر یہیں پر بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اللہ کے رسول ایک چٹان آ گئی ہے خندق میں، ٹوٹ نہیں رہی. رسول کریم خود اترے، آپ نے وہ کدال پکڑی اور اس چٹان کو توڑا اور مٹی ڈھو ڈھو کے رسول کریم خود سے آدھا کے ساتھ باہر پھینکا کرتے خندق سے. یعنی دفاع میں نبی کریم خود نفس بنفیس شامل رہے. آج ہم وطن کے دفاع میں خود ہم نے کیا شامل ہونا ہے؟ جو شامل ہیں دن رات ہمارے لیے کھڑے ہیں بارڈروں پہ، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، کئی مہینے بیوی بچوں سے نہیں ملتے. چھٹی کا وقت آتا ہے تو ایک میسج ملتا ہے کہ آپ کی چھٹی بند کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دھمکی موصول ہوئی. وہ جو کئی مہینوں سے کھڑے ہیں انتظار میں کہ ہماری چھٹی آئے گی، بچوں کے پاس جائیں گے، چھٹی کا وقت آتا ہے ایک میسج آتا ہے آپ کی چھٹی بند ہے، دھمکی موصول ہوگی. وہ کھڑے ہیں وہاں پہ. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ تنخواہ کا معاملہ ہے تو بھائی کتنی تنخواہ؟ کوئی لاکھ کے لیے جان دینے کے لیے جاتا ہے، 2 لاکھ کے لیے جاتا ہے. بارڈر پہ کھڑا ہونا کوئی آسان ہے؟ گولیوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان ہے؟ اور بھائی یہ 1 لاکھ 2 لاکھ یہاں پہ جو آپ کام کرتے ہو آپ اس سے زیادہ کماتے ہو. آپ کو ان کو تنخواہیں آپ کو چبھ رہی ہیں. آج کا طرز عمل ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی رسول کریم تو جنگ میں شامل ہونے والوں کو 100 اونٹ مال غنیمت میں دے دیا کرتے تھے. 100 اونٹ 100 اونٹ رسول کریم نے حنین کے موقع پر مجاہدین کو دی. 100 اونٹ. حتیٰ کہ ایک بندے کو، ایک صحابی کو 300 اونٹ دیے. رسول کریم کے پاس ایک بندہ ہے، اپنے ایک وادی میں ساری بکریاں اس کو دے دی. آج کہتے ہیں یہ پلاٹ دے دیتے ہیں. بھائی ان کی قربانیاں دیکھو. جب آپ اطمینان سے سوئے ہوئے تھے اس وقت سرحدوں پہ کھڑے تھے. آپ کے دفاع کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، انہوں نے خون پیش کیا ہے. آج باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ان کی اتنی تنخواہ ہیں، ان کو پلاٹ الاٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر اپنے نبی پر بھی اعتراض کر لو، اتنی ضرورت کر ہی لی ہے تو. آپ کے نبی، ہمارے نبی پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غازیوں پر، حنین کے صحابہ جو مجاہدین تھے، 300 اونٹ ان کو دیے ہیں، 100 اونٹ ان کو دیے ہیں، 200 دیے ہیں. تو ان پر بھی پھر اعتراض کر. بھائی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہمارے نبی کی سیرت ہے کہ مجاہدین کو آپ نے وافر مقدار میں دیا ہے. نبی کی سنت ہے یہ. محترم بھائیو، اب خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود مٹی بھی خندق سے باہر لے کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. وطن پہ جب مشکل وقت آن پڑے تو یہ نہیں کہ میں تو بھائی فوج کا حصہ نہیں ہوں، میں تو کسی ادارے کا حصہ نہیں. رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کرو، سر ہم حاضر ہیں، ہم اپنے وطن کی دفاع کے لیے اپنی جان پیش کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے. محترم بھائیو، دشمن اس بات کا منتظر ہے کہ آپ اپنے اسلحے سے اور اپنے دفاع کے سامان سے ذرا غفلت برتو. دشمن منتظر ہے اس بات کا کہ وہ تم پہ حملہ کر دے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مت بھولو، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے، اپنے دفاع کے سامان سے ذرا غفلت برتو. وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے سے غفلت برتو اور اپنے سامان دفاع سے ذرا غفلت برتو، وہ یکبارگی تم پر حملہ کر دیں گے، حملہ بول دیں گے تم پر. اور آج ہمارا نوجوان تو اس کوشش میں ہے کہ ہماری فوج بد دل ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے. ظاہر بات ہے جب وہ بد دل ہوگی تو وہ دفاع سے غافل ہو جائے گی، وہ دفاع کے سامان سے غفلت برتے گی. جب وہ غفلت برتے گی دشمن اسی کے تو موقع میں ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات ان کی بیان کی ہے. مت سوچو کہ ہمارا، کہتے ہیں جی ہمارے ملک کو اگر ہم کہیں نا کہ آپ آگے قبضہ کر لو تو کسی نے لینا ہی نہیں ہے یہ ملک. یہ آپ کی خام خیالی ہے بھائی. یہ جو کہا جاتا ہے نا اس پر اتنے قرض ہیں اس ملک پہ کہ اگر کسی ملک کو کہا جائے نا، برطانیہ کو بھی کہا جائے یہ ملک آپ تحفے میں لے لو تو انہوں نے نہیں لینا. اللہ نے اس ملک کو ایسی معدنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن سے ہم ابھی فائدہ حاصل نہیں کر رہے کچھ معاہدوں کی وجہ سے، کہ وہ اتنی معدنیات اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ یہ قرضے کچھ بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نجات دے گا. تو بہرحال کفار اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ ان کی فوج، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے
ان کی فوج دفاع کرنے والے اپنے اسلحے سے اور دفاع کے سامان سے ذرا غافل ہوں اور ان کا دھیان کہیں اور لگے، دشمن سے ان کا دھیان ہٹے اور اپنے نوجوان طبقے کو سمجھانے پہ لگے، تو ہم ان پر حملہ کر کے اور ان کی زمین پہ سے ہتھیاریں کفار اس طاق میں ہیں. اور یہ میرا نظریہ نہیں ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، اور رب سے سچی بات کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے. رب العالمین کی یہ بات ہے. کافر موقع کے منتظر ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا ماحول آج کا نوجوان بنا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ دشمن کے دفاع، دشمن کے مقابلے سے غافل ہوں گے، آپ کی طرف توجہ دیں گے. جب آپ کی طرف توجہ ہوگی تو ظاہر بات دشمن کو موقع ملے گا. اور دیکھ لو یہ آج کل جو دھماکے ہو رہے ہیں اور پیچھے جو بلوچستان کے اندر حملے ہوئے ہیں، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کی تحریکیں؟ نہیں بھائی، یہ سب آپ کا دشمن کروا رہا ہے. وہی بندے خریدتا ہے، ملک کے امن کو برباد کرتا ہے. اور وہ فائدہ کیا اٹھا رہا ہے کہ آج کی قوم پاکستان کی یہ اپنی فوج کے ساتھ ایک نہیں ہے. اس سے وہ فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں ہم بڑے سے بڑا حملہ بھی کر لیں. فوج کی حمایت میں کس نے بولنا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ لوگ ہماری حمایت میں بولیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے. یہ جو حملے ہوئے ہیں اب اس کے اندر کافی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، پیچھے کچے کے علاقے میں پولیس والے شہید ہوئے. تو اس پر بجائے اس کے کہ شہداء کے ساتھ ہمدردی کی جائے، فوج کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان پر بھی یہ سوئے ہوئے تھے. کیا ایک انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا؟ جی سوئے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتا حملہ ہونے والا ہے. بھائی دنیا کے اندر کون غیب کا دعوے دار ہے؟ ایجنسیاں اپنی حد تک وہ کوشش کرتی ہیں معلومات کو اکٹھی کرنے کی، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ ان کی دنیا کی ہر معلومات مل جائے گی؟ دشمن بھی تو اپنی منصوبوں کو چھپاتا ہے نا. کبھی ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں، ان کے منصوبے کبھی نہیں لگتے. رسول کریم کے دیکھ لو، رسول کریم نے 70 صحابہ کو بھیجا تبلیغ کے لیے، جنہوں نے بلایا تو انہوں نے 70 کو شہید کر دیا. نبی کریم نے ایک جگہ 10 اپنے دائی بھیجے، انہوں نے 10 کو شہید کر دیا. رسول کریم تو نبی تھے، امام الانبیاء تھے، تو اللہ کے رسول کو تو پتہ نہ چلا. تو یہ تو بڑا بےہودہ الزام ہے کہ بھائی یہ سوئے ہوئے تھے، یہ تنخواہیں کس چیز کی لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اور بھائی آج وقت ہے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو. چند لوگوں کی وجہ سے فوج کو بدنام نہ کرو کہ وہ آپ سے بددل ہو جائے، آپ ان سے بددل ہو جائے، قوم الگ الگ تقسیم کا شکار ہو جائے. یہ بہت بری طرف ہماری فوج جا رہی ہے، اور اس سے نقصان صرف ہمارا ہے، اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے. کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے. محترم بھائیوں، یہ جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کے لیے لوگ پہرا دے رہے ہیں، وطن کے دفاع کے لیے، یہ کس قدر بڑا عمل کر رہے ہیں نیکی کے اعتبار سے. چند ایک احادیثیں رسول کریم کی زبانی جو ہم تک پہنچی، میں آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ سرحد پر کھڑا ہونا، ایک دن پہرا دینا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے نا اس سے بہتر ہے. رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرحد پر ایک دن اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کے پہرا دینا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک دن کھڑے ہو کے پہرا دینا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ ایک بندہ ایک پورا مہینہ روزے رکھتا رہے، پورا مہینہ قیام کرتا رہے، اور کوئی بندہ اس کی جگہ پہ ایک دن رات سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دے دے، یہ بندہ اجر میں دوسرے قیام کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے. رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، کہ سرحد پر پہرا دینے والا ایک دن اور رات کا وہ اس بندے سے بہتر ہے جو پورا مہینے روزے رکھتا رہا ہے اور قیام کرتا رہا ہے. اور یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے. اگر بندہ 1000 دن کسی نیکی کے کام میں کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اور کسی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل وہ سپاہی ہے جو سرحد پر صرف ایک دن کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہے، یہ بندہ جو 1000 دن کھڑے ہو کے عبادت کے لیے کھڑا رہا، نیکی کے لیے کھڑا رہا، اس کے کھڑے ہونے سے اس کا ایک دن کھڑا ہونا افضل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ باتیں کرتے ہو شاید بڑی آسان ہے، وہ لوگ اجر لے جائیں گے. جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، آپ کا دفاع کرنے کی خاطر کھڑے، وہ اجر لے جائیں گے. ان کا جانا کچھ نہیں، آپ کا رہنا کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من 1000 یوم فیما سواہ من المنازل، کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کھڑے ہو کے پہرا دینا، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک دن پہرا دینا،
یہ دوسرے مقامات پر نیکی کے لیے 1000 دن کھڑے ہونے سے بہتر ہے، 1000 دن، اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ اور اس سے بڑی فضیلت جو نبی کریم نے فرمائی ان کے حق میں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پہ کھڑے ہیں اور لوگ بھی کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت رحلت فرما گئے ہیں، تو خطرہ اس وقت کافی تھا، تو خطرے کا الارم جب بجا، جب صحابہ کو خطرہ محسوس ہوا اور باقی جو لوگ تھے سب ساحل کی طرف گئے، حضرت ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا خطرے کی کوئی بات نہیں، لوگ واپس آئے، تو حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی جگہ اور اپنا مورچہ نہیں چھوڑا، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے نبی کریم سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم نے فرمایا تھا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پہرا دینے کے لیے ایک گھڑی، عموماً اس سے 1 گھنٹہ مراد لیا جاتا ہے، 1 گھنٹہ کھڑے رہنا، 1 گھڑی کھڑے رہنا، اور بعض اوقات اس سے 1 منٹ بھی مراد لیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ 1 گھڑی اللہ کی راہ میں پہرے کے لیے کھڑے رہنا خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ آپ حرم مکی میں ہوں، بیت اللہ کے اندر ہوں، بیت اللہ آپ کے سامنے ہو، حجر اسود کے پاس آپ کھڑے ہوں، آپ پوری لیلۃ القدر کا قیام کریں، پوری رات کا، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ جو 1 گھڑی سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہے، اس کا عمل آپ سے بہتر ہے، اس کا عمل آپ سے بہتر ہے۔ آپ کسی عام مسجد میں لیلۃ القدر کا قیام نہیں کر رہے، اس مسجد میں جس میں ایک نماز کا ہی بڑا اجر ہے، اور اس مسجد میں کسی عام جگہ پر نہیں، بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے پاس تم کھڑے ہو اور لیلۃ القدر پوری رات کا قیام کرتے ہو، اور ایک آپ کا بھائی وہ سرحد پہ کھڑا ہے اور 1 گھنٹہ ڈیوٹی دیتا ہے، اس کا 1 گھنٹہ آپ کی لیلۃ القدر پہ بھاری ہے، لیلۃ القدر پہ بھاری ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ، 1000 مہینوں سے اس سے بھاری ہے آپ کا 1 گھنٹہ آپ کے بھائی کے سرحد پہ کھڑا رہے قیام کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مخاطب کیا اپنے شاگردوں کو اور کہا ہے میرے شاگردوں، الا انبئکم بلیلۃ افضل من لیلۃ القدر، اے میرے شاگردوں طالب علموں، کیا تمہیں میں ایسی رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے افضل رات ہے؟ شاگردوں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں، لیلۃ القدر سے افضل رات بتائیں، کیوں نہیں بتائیں ضرور۔ فرمایا حارس، اس پہرے دار کی رات، حارس فی ارض الخوف، جو خوف والے علاقے میں پہرا دیتا ہے، جہاں دشمن کا خطرہ ہے حملے کا، وہاں پہ پہرا دیتا ہے، لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اور اسے امید نہیں ہے کہ شاید وہ واپس جائے کہ نہ جائے، اس کی حالت یہ ہے کہ اسے یقین نہیں گھر واپس جانے کا، کہ گولی آئی تو شاید یہیں پہ شہید ہو جاؤں۔ اس بندے کا پہرا دینا لیلۃ القدر کی رات سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے دفاع کرنے والوں کی فضیلتیں، یہ جو ہمارا دفاع کرتے ہیں نا، جانیں پیش کرتے ہیں، ہم روزانہ یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ حملہ ہوا، اتنے فوجی شہید ہو گئے۔ بھائی یہ جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی اپنے مفادات کے لیے گئے تھے اور جانیں پیش کر رہے ہیں؟ کیا دنیاوی مفادات جو چھوٹے سے ہیں مختصر سے، اور ایک سپاہی تو حاصل بھی نہیں کر پاتا زیادہ دنیاوی مفادات۔ آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ آج کا نوجوان صرف بڑوں سے نہیں، فوج کے سپاہیوں سے نفرت کرتا ہے۔ اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، کہ جب آپ نے فوج کے ڈالوں کو دیکھا کہ اس پر پاکستان کے لوگ نوجوان طبقہ پتھراؤ کر رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا۔ آپ کن پہ پتھراؤ کر رہے ہیں؟ یہ پالیسی ساز ہے۔ بھائی جو بڑے ہیں ان کو سہولت کون دیتا ہے، موقع کون دیتا ہے غلطیاں کرنے کا؟ آپ کے چنندہ لوگ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اگر یہی ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ ایسی غلطیاں نہ کریں۔ یہ انہی کی شے پہ تو کرتے ہیں، لیکن نزلہ کس پہ گرتا ہے؟ عام سپاہی پہ، جو اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہے، جو دشمن کے سامنے ڈٹتا ہے، اپنا خون پیش کرتا ہے۔ آج ہماری نفرت کا نشانہ وہ عام سپاہی بن گیا۔ آج پہلے فوج کی گاڑی گزرتی تھی نا تو لوگ سلام نہیں کرتے تھے، پھول پیش کرتے تھے، آج ہم یہ مناظر نہیں دیکھتے۔ محترم بھائیوں، یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں اسلام کے اندر، اس عمل کی بڑی اہمیت اور قدر ہے، اسے لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ اس بات پہ اعتراض کرو گے تو یہ آپ کا اعتراض امام الانبیاء پہ ہوگا، مجھ پہ نہیں۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میری اپنی ہو، میں باتیں کر رہا ہوں امام الانبیاء کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یاد رکھو، یہ جو سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہیں نا، اگر یہ کبھی پہرا دیتے دیتے دشمن کی گولی سے شہید ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہرے کا اجر ہے نا جو لیلۃ القدر سے زیادہ ہے،
قیامت تک کے لیے اللہ ان کا اجر جاری رکھتا ہے، قیامت تک کے لیے. اور اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ منکر نکیر کی آزمائش سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگ سارے گھبرا جائیں گے نا، ربی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے ان پہرے داروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اور یہ ساری باتیں نبی کریم نے اپنی حدیث میں بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من مات رابطا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، جس نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دی، یہ وہ بندہ ہے جرا علیہ اجر عملہ الصالح کان یعملہ، اللہ اس کا وہ عمل اور نیکی کا، اچھا یہاں پر ایک بات اور حدیث پہلے سن لیں، اس کا ہر وہ عمل جو یہ نیکی کا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دیتے ہیں. وَجَرَا عَلَيْهِ رِزْقُ، اور اس کا رزق بھی اللہ جاری کر دیتے ہیں. اور وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ، منکر نکیر کی آزمائش سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. وَبَعَثَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَعِ، قیامت والے دن جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے تو اللہ ان کو امن میں رکھے گا، یہ گھبرائیں گے نہیں. اب اس حدیث کے اندر نا ان پہرہ دار شہیدوں کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو حاصل نہیں. کوئی عام بندہ فوت ہو جائے نا، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے جن کا اجر ملتا ہے، اور ایک حدیث میں 7 آتے ہیں. وہ کیا ہے کہ بندے نے اولاد چھوڑی تو نیکی کرے گا تو عمل ملے گا، تعلیم دی تو تعلیم کا عمل ملے گا، 3 یا 7 بس. لیکن یہ جو پہرا دیتے ہوئے شہید ہوئے نا، یہ اپنی زندگی میں جو بھی نیکی کا عمل کرتا رہا نا، مستقل نماز روزہ زکات جو بھی کرتا رہا، ہر عمل کا یہ، اس کا کوئی عمل بھی اس کا اجر منقطع نہیں ہوتا، اس کا اجر منقطع. عام بندہ ہم فوت ہوتے ہیں نا، ہماری نمازوں کا اجر منقطع ہو گیا، جتنا ہم نے کما لیا بس کھاتا بند، رجسٹر بند. لیکن جو پہرا دیتے ہوئے شہید ہوتا ہے نا، یہ نماز پڑھتا تھا اگر زندگی میں تو نماز کا قیامت تک اس کے لیے اجر لکھا جاتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا، اس کا رجسٹر بند نہیں ہوتا. اگر یہ روزے رکھتا تھا تو روزوں کا اجر قیامت تک کے لیے اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا. یہ صدقہ دیتا تھا، صدقے کا اجر قیامت تک کے لیے. ہر نیکی کا عمل جو یہ کرتا تھا نا، ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کا اجر جاری کر دیتے ہیں. اس کا نام اعمال بند ہوتے ہی نہیں ہے. عام بندے کا مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کے اندر مزید نیکیاں ایڈ سوائے 3 یا 5 اعمال کی یا 7 ایک حدیث میں آتا ہے بس. لیکن یہ جو پہرا دیتے ہوئے شہید ہوا نا، یہ شہید ہوا ہے، اس کا رجسٹر بند نہیں ہو رہا. اللہ اس کا ہر نیکی کا عمل، اس کا اجر لکھتے ہی جا رہے ہیں، لکھتے ہی جا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے لکھتے رہیں. اور بھائی انہوں نے بڑا اجر کما لینا ہے، ہم باتیں کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے. جو نہ تو وطن کا دفاع کر سکے، نہ جان پیش کر سکے، نہ خون کا نذرانہ پیش کر سکے، کم از کم ہم ان کی عزتوں کا ہی دفاع کر لیتے، ان کی عزتوں کا، ان کے وقار کا ہی دفاع کر لیتے. جب لوگ ان پر کیچڑ اچھال رہے تھے تو ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہی کر لیتے، کوئی تو ہمارے پلے ہوتا نا. ان کا تو قیامت تک کے لیے اللہ نے رجسٹر کھولا ہوا ہے، لکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ. ہمیں تو اپنا فکر کرنی چاہیے. محترم بھائیوں، پہرا دینا یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے. فرمایا کہ پہرا دار جو وطن کی سرحد پہ کھڑا ہو کے پہرا دیتا ہے، اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے، فرمایا اللہ نے اس آگ پر جہنم کو حرام کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. عینن ایسی آنکھ باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو رات گزارتی ہے اس صورتحال میں کہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہی ہے، جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں چھوئے گی. اور وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دے، جہنم اس کو بھی نہیں چھوئے گی. تو جہنم تو اللہ نے ان پہ کر دی ہے حرام، اگر ان کے عقیدے درست ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے عقیدہ. اگر یہ درست ہے تو ان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جن کی بات میں 0.009% بھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں، جو یقینی بات ہے. اور انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ نے پہرے دار پر، جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے، رات گزارتا ہے، جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے، اللہ نے جہنم حرام کر دی. اور یہی نہیں بلکہ جنت کو واجب کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا موقع ہے،
سہل بن حنزلیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم کے ساتھ حنین پر چلے، غزوہ حنین پر، تو رستے میں رسول کریم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک گھوڑ سوار ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول قبیلہ حوازن کے لوگ حنین کے وادی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے آئے ہیں، بکریوں کو تمام سامان بھی لے آئے ہیں۔ سامان لانے کی وجہ یہ تھی حوازن والوں نے سوچا جب ہماری عورتیں میدان میں ہوں گی نا تو ہم میں سے کوئی بھاگے گا نہیں، اپنی عورتوں کے لیے لڑے گا، اپنے سامان کے لیے لڑے گا، کوئی پیچھے بھاگ کے رہے گا نہ تو اسے گھر میں سامان ملے گا نہ عورت ملے گی، اسی جنگ کے لڑیں گے۔ اس لیے قبیلہ حوازن والے گھروں کا سامان بھی اپنی عورتوں کو بھی لے آئے میدان جنگ میں۔ نبی کریم مسکرائے، کہا انشاءاللہ یہ کل ہمارا مال غنیمت ہوگا۔ پھر آپ نے کہا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی مرثد غنوی نے کہا اللہ کے رسول میں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تم فلاں گھاٹی پر چلے جاؤ، اس کی چڑھائی پر چڑھو اور وہاں پہرا دو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں مارے جائیں، پہرا ٹھیک سے دینا۔ صبح ہوئی، حضرت انس آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا احوال ہے؟ کہا جی مجھے کوئی دشمن نظر نہیں آیا ابھی تک۔ کہا تم رات اوپر سے نیچے تو نہیں اترے تھے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صرف قضائے حاجت کے لیے اور نماز کے لیے بس۔ فرمایا تم نے پہرا صحیح دیا تھا؟ کہا صحیح دیا تھا۔ قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدها، تم پر جنت واجب ہو گئی ہے، آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو گے، اگر عمل نہ بھی کرو یا کرو تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں پوچھے گا تم سے۔ ایک رات کا پہرا دیا ہے حضرت انس نے، اور رسول کریم نے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آخری حدیث اور بات انشاءاللہ اس پر ختم۔ جنت میں جو سب سے پہلے لوگ داخل ہوں گے نا، جنت میں سب سے پہلے لوگ وہ کون ہوں گے؟ ان کی حدیث میں صفات آئی ہیں۔ رسول کریم نے صحابہ سے کہا هل تدرون، جانتے ہو اولا من يدخل الجنہ من خلق اللہ، اللہ کے مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا اللہ کے مخلوق میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے الفقراء المہاجرین، وہ فقیر اور مہاجر لوگ، الذین تصد بہم العصور، کہ جن کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور جن کے ساتھ برے معاملات سے بچا جاتا تھا۔ کوئی بھی برا معاملہ ہے، دھماکہ ہے یا کوئی بھی حملہ ہے تو وہ لوگ حفاظت کرتے تھے لوگوں کی، اور ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ ان کی کئی خواہشات تھی جو ان کے دلوں میں رہ جاتی تھی، پوری نہیں کر پاتے تھے۔ سرحدوں میں کھڑے ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوتی، ان کی حالت یہ ہے۔ تو جب یہ قیامت کا دن ہوگا اللہ فرشتوں سے کہا گا جا کے ان کو سلام پیش کر کے آؤ۔ فرشتے کہیں گے اللہ ہم آسمان کی مخلوق ہیں، تیری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں ہم ان کو سلام کرنے جائیں؟ اللہ کہے گا ہاں یہ کانوا عبادا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندے ہیں جنہوں نے میری عبادت کی، شریک نہیں ٹھہرایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور برے معاملات سے بچا جاتا تھا، اور ان کی کئی خواہشات ایسی تھی جو ان کے سینوں میں رہ گئی اور یہ انہیں پورا نہ کر سکے، پورا کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتے تھے۔ فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا۔ سرحد پہ کھڑا ہونا بڑا صبر والی بات ہے، حوصلے والی، ہمت والی بات، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا اور اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ کہ بھائی جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں یہ پہرے دار شامل ہوں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے محافظوں کا، اپنے وطن کا دفاع کرنے والوں کا حوصلہ بڑھایا کرو۔ ہمارے نبی نے حوصلہ بڑھایا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی۔ جب کوئی اپنی فوج اور اپنے سپاہی کا حوصلہ کم کرتا ہے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو غیر محفوظ کرنا۔ اگر ہم اپنی فوج کا حوصلہ کم کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ کر رہے ہیں۔ دشمن کو بہت جلد موقع مل جائے گا ہم پہ حملہ کرنے کا، اور ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح مار دیا جائے گا۔ اس لیے یہ احادیث ساری سنائی ہیں میں نے، اپنی باتیں نہیں، نبی کریم کے فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔